الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ برادران اسلام، مشہور صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ثم قام الی الصلاۃ، پھر آپ نے سحری سے فراغت حاصل کر کے سحری سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت لزید، میں نے زید سے پوچھا، کم کان بین الاذان والسحور، اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت ہوا کرتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، قدر 50 آیہ، اتنا وقت ہوتا تھا کہ ایک انسان اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ 50 آیتیں پڑھ لے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک تو سحری یہ مشروع ہے، مسلمانوں کو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا بھی ہے سحری میں، اور انسان اس سے قوی اور طاقتور رہتا ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سحری میں تاخیر یہ افضل ہے، آخری وقت میں جو ہے تاخیر سے سحری کرنا یہ افضل ہے، جیسا کہ صحابی رسول نے دریافت کیا کہ کتنا وقت ہوتا تھا اذان کے درمیان اور سحری سے فارغ ہونے کے درمیان، تو بتایا گیا کہ 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر وقت ہوتا تھا۔ اگر انسان 50 آیتیں پڑھے تو تقریباً 15-20 منٹ لوگوں کے اپنے رفتار کے اعتبار سے لگ سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، اس لیے آخری وقت میں سحری یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ سحری کا وقت جو ہے، جو رکنے کا وقت ہے، وہ فجر طلوع ہونے تک ہے۔ فجر جب طلوع ہو جائے یعنی اذان کا وقت ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان سحری نہیں کر سکتا، کچھ کھا بھی نہیں سکتا ہے۔ بعض احباب کے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہے اور سحری بھی چل رہا ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اذان اس وقت ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب جو ہے ٹائم آپ کے لیے نہ پانی پینے کا ہے نہ اور کسی چیز کے کھانے کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ جب فجر طلوع ہو جائے اور اذان کا وقت ہو جائے تو پھر تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو احتیاطی طور پر کچھ تدبیریں کرتے ہیں اور احتیاطاً 5 منٹ 2 منٹ 10 منٹ جو ہے وہ پہلے ہی سحری میں بھی اور افطار میں بھی وہ احتیاط برتتے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے اور اشارہ کر رہی ہے کہ اس طرح کے احتیاط کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ بدعات کی قبیل سے ہے اور شیطان کے وساوس میں سے ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ 1 منٹ حقیقی معنوں میں اگر بچا ہوا ہے تو آپ اس میں کھا پی سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اب نہیں بچا ہے تو آپ نہیں کھا پی سکتے ہیں۔ شریعت کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ ایسے ہی افطار کا ٹائم ہو جانے کے بعد جو ہے اس میں اپنی جانب سے احتیاط کرنا، 2-3 منٹ کے بعد اذان دینا، یہ بھی شریعت کے مخالف ہے۔ جب حقیقی ٹائم ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو آپ اپنا افطار کر سکتے ہیں، اور یہی صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ